بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مائی کا خلاصہ 18ویں سپارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کافرین ان کے اعتراضات کے جوابات دیے تھے۔ کفار کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، لہٰذا اگر یہ فرشتے ہوتے ہماری طرح نہ کھاتے پیتے تو ہم پھر ان کو دلوں پر تسلیم کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل سوچوں کے جوابات دیے۔ 19ویں پارے کے آغاز میں بھی ان کی فرمائش تھی کہ جی ہم جب قرآن اترتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے بھی اترے اور وہ فرشتے ہمیں آ کر بتائیں کہ بھئی اللہ کا قرآن۔ کبھی کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خود بات کرے پھر ہم تسلیم کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ضرور فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ لمحہ آپ کے لیے بڑا گرانا ہوگا، اس لیے کہ فرشتوں کو آپ تب دیکھیں گے جب وہ آپ کی روح قبض کریں گے اور جب اٹھا کر آپ کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے سمجھنا ہے تو یہ قرآن سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ حق اور سچ اللہ کی کتاب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت ضرور ظالم کہے گا، وہ اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے افسوس کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا۔ یہاں جو کافر ہے اس سے مراد ایک خاص کافر ہے، ہوا یہ کہ عقبہ بن ابی معیط یہ ایک سرکش تھا، کافر تھا، حتیٰ کہ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مرتبہ دعوت دی تو یہ کہنے لگا، اس پر اثر ہوا، کہنے لگا میں ایمان لیا۔ یہ بات پہنچی امیہ بن خلف، وہ سرکش تھا، کافر تھا، اس کا دوست تھا، وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا کہ تو ایمان قبول کرنے لگا، آج تک ہم جس راستے پر چلتے رہے تو راستہ چھوڑ رہے، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دوستی نہ ہوئی ہے، اگر میرا دوست رہنا چاہتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں کر۔ اس نے کافی اس کو سمجھایا تو یہ مان گیا، کہتا ٹھیک ہے میں ایمان قبول نہیں کروں گا، تیری دوستی کو مقدم رکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت کی اسی دوست کے اوپر افسوس کرے، آج جو اس کو محروم کر رہا ہے، سبب بن رہا ہے ایمان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے سے وہ محروم کر رہا ہے، تو روز قیامت یہی اس پر کیا کرے گا، افسوس بھی کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک گواہی اپنی امت کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ یار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس سے مراد تو کافر ہے، اس سے مراد کیا ہے، کافر ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو مانا نہیں۔ لیکن یہ ایمان والوں کو بھی اپنے لیے سبق سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ قرآن ہمارے محبوب کے رغبت کی حقانیت کو بیان کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ قرآن، اس کا نام فرقان بھی ہے کہ کوئی باطل قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو استقامت کے ساتھ پڑھتے بھی رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں، کیونکہ چھوڑنے کا ایک منظر تو یہ بھی ہے کہ انسان اس کی تلاوت چھوڑ دے، قرآن کی تلاوت کرے گا، اور ایک منظر یہ بھی ہے کہ قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کی کوئی بات مانی نہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، عباد الرحمن رحمان کے بندے ہیں، ان کی کچھ خاص صفات ہیں، خصوصیات ہیں، اگر آج کوئی بھی ان صفات کو اپنا لیتا ہے تو وہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا لقب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے بات سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ برائی بے حیائی کے کام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اپنے وعدے اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ صفات اپنے اندر اپنا لے گا وہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے گا۔
اب عبادت الرحمان میں شامل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائیں گے، وہاں بالا خانوں میں اللہ اس کو رہائش عطا کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی نعمت انسان کو وہاں عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حدیث میں آتا ہے کہ 70 دھوئیں عطا فرمائے گا، اور ان کی پاکیزگی اور خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ اگر وہ پانی پیئیں گے تو وہ بھی حلق سے اترتا ہوا نظر آئے گا، اور وہاں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، جو سوکن پانی ہوتا ہے، انسان وہاں ہر قسم کی ٹینشنوں سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کے جھگڑوں سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی ناراضگیوں سے محفوظ رہے گا، یہ اللہ پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ آگے سورہ شعراء، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، آپ نے پہلے سنا بھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس آپ جائیں، ایک پریشان ہوئے کہ وہ تو ویسی دشمن ہے، اگر آپ کا حکم ہے میں حاضر ہوں، لیکن میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بھیجیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نائب بنایا، کو ساتھ بھیجا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ وقت کا وہ ظالم اور جو اس وقت نعوذ باللہ خدائی میں دعویٰ کرنے والا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت سمجھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اس وقت کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایمان قبول نہیں فرمایا۔ اس لیے جب انسان موت کے آثار دیکھ لیتا ہے تو پھر اس وقت تک ایمان قابل قبول نہیں۔ آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تذکرہ کیا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بھئی یہ کیا بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، حالانکہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، وہ حقیقی خدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھئی ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھئی اپنی عقل بھی تو استعمال کریں کہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں کہ جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ آپ کی سنتے نہیں ہیں، اگر آپ کی سنتے ہوتے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے کام آ سکتے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، تو جو چیز نہ سن سکتی ہے نہ نفع نقصان، اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، وہ تمہیں کیا نفع نقصان پہنچائے گی؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، اور وہ ذات وہی ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا اور اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا، مجھے کھلاتی بھی وہی ہے اور مجھے پلاتی بھی وہی ذات ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فهو یشفین، وہ مجھے شفا بھی دیتی ہے، اور پھر وہی مجھے موت بھی دے گی اور دوبارہ زندگی بھی عطا کرے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کمال کی صحت بھی عطا فرمائی، جسامت بھی عطا کی، طاقت بھی عطا کی، لیکن بجائے اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ناشکری کی اور کہنے لگے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، نعوذ باللہ ہم اللہ کا بھی مقابلہ کر لیں گے، نتیجہ یہ نکلا کہ تیز آندھی آئی، اللہ نے اٹھایا اور اتنا اوپر لے کر گئے کہ آتا ہے کہ یہ آسمانوں کی، ان کی جو پرندوں کی مرغوں کی آوازیں تھیں وہ آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، اتنی بلندی پر اللہ لے کر گئے، پھر اللہ نے پڑھا کر زمین پر مارا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ ہماری نصیحت ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ہم انسان اور گاہی یقین چاہیے مومن ہے، ہمارا تو ویسے اللہ بھی یقین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک وقت کے پیغمبر ہیں، سارے جہانوں کے انبیاء کے سردار ہیں، اور ان کے سامنے بھی آزمائشیں امتحانات آئے، انہوں نے ایک ہی ہمیں سبب دے کر گئے کہ اللہ نے شکر۔ حالانکہ یقین جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم تھے، ریشم سے زیادہ نرم، لیکن ہم یہ عائشہ کہتی ہے کہ جو آپ کے اوپر امتحانات آئے اگر وہ سورج پر آتے اس کی روشنی ختم ہو جاتی، اتنی آزمائشیں، لیکن اس کے باوجود آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ ایک جملہ آپ نے سنا ہو جو آپ نے ناشکری کا کہا۔ تو در حقیقت یہ امت کو پیغام دیا کہ ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہمیں تو اللہ نے نصیب بادشاہ بنایا، اگر آپ غور کریں نا تو اللہ کے بڑے احسانات ہیں، بڑی کرم نوازی، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ شکر جتنا ادا کریں گے اللہ اتنی ہمیں عزتیں عطا کرے گا، اللہ ہمیں ترقی عطا کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا، صالح علیہ السلام انہوں نے کہا جی ہم تب ایمان لائیں گے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہاں سے اونٹنی نکل آئے اور وہ کیا ہو اس کے ساتھ بچہ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فرمائش پوری کر دی۔ اب چاہیے تھا کہ فوراً ایمان لاتے، انہوں نے وہ جو اللہ نے معجزہ دیا تھا، معجزہ دکھایا ایک پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، انہوں نے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، نتیجہ یہی کہ چیخ آئی جس سے ان کے کلیجے باہر نکلا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نشان ہے. آگے مومنون کا تذکرہ ہے, وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے, پیغمبر کی نافرمانی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر پتھروں سے, آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرمائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کی خامی یہ تھی کہ نام توڑنے کو نہیں کرتے تھے. ان کو بار بار سمجھایا گیا کہ یہ حقوق العباد میں بہت بڑی حق تلفی ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کریں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دے رہا. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان نام توڑنے کبھی نہ کرے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو وارث عطا کیا. کون وارث؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وراثت مال کی نہیں تھی, دین کی تھی. یہ وراثت مال کی نہیں تھی, دین کی تھی. کیونکہ یاد رکھیے انبیاء کی مالی وراثت چلتی نہیں. انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جائے وہ صدقہ ہو. اور یہاں سے سمجھ بھی آتا ہے اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے. کتنے تھے؟ 19 میں سے 18 کو چھوڑ کر اللہ فرما رہے کہ یہ وارث بنا. اگر مالی وراثت ہوتی تو سب پہ برابر تقسیم ہوتی. یہ علمی وراثت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علمی جانشین بنایا اور ان کو نبی بنایا گیا. اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. اللہ نے ان پر بڑے احسانات کیے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کمال کی بادشاہ دی. ایک اللہ نے یہ بھی انعام دیا کہ یہ ان کو ہر مخلوق کی بولی سمجھا. یہ ہر مخلوق سے اس کی زبان میں بات کیا کرتے ہیں, حتیٰ کہ پرندے ان سے بھی ان کی زبان میں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زبان میں بات کرے اس کے لیے بڑا خوشی کا سبب ہوتا ہے. تو پرندے بھی ان کے ساتھ لشکر میں شریک رہا کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے آگے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا, لشکر کے ساتھ چلے تو چیونٹیوں کی وادی تھی. وہاں جو چیونٹی کی سربراہ تھی اس نے اپنی چیونٹی کو کہا کہ اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, نہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر آپ کو انجانے میں روند نہ ڈالے. تو سلیمان علیہ السلام نے سو دیا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی طاقت اور قدرت دے رکھی ہے کہ میں ان کی زبان کو سمجھ پاؤں. بڑی خوشی بھی ہوئی اور اس کے اللہ کا شکر ادا کیا. یہاں پر اندازہ لگائے کہ چونٹی کی بات تھی, اللہ نے قرآن میں تذکرہ بھی کیا اور اس سورت کا نام تھی سورۃ النمل رکھا چونٹی کے نام کے اوپر. کیوں؟ کہ اس نے خیر خواہی کی تھی. کیا کی تھی؟ خیر خواہی کی تھی. اللہ کی ادا کتنی پسند ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ کی رضا کا سبب ہے. کسی کو تکلیف سے بچانا, نقصان سے بچانا, یہ بہت بڑی کیا ہے, خیر خواہی ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے حاضری میں ان کی لشکر میں پرندے بھی ہوا کرتے تھے, ان کی حاضری بھی ہوا کرتی تھی. سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ حاضری لگائی تو خود پرندہ قائم تھا. اس کا غصہ آیا کہ بتائے یہ کیوں قائم تھا. اگر یہ کوئی ریزن بیان کرے گا واپس آ کر جو کیا ہو سمجھ میں آنے والی تو ٹھیک, ورنہ میں اس کو سزا دوں گا. وہ پرندہ واپس آ جانے پوچھا بھی تو کیوں غائب تھا. اس نے کہا کہ میں سبا سے خبر لے کر آیا, ملک سبا سے ایک خبر لے کر آیا. وہاں ملک سبا ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں. اس نے اپنی ایک سلطنت قائم کی ہوئی ہے اور لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا اور کہا کہ آپ مطیع ہو کر ایمان قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ, میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور یہ چھوڑ دو جو آپ نے شروع کر. خیر خود نے خط پہنچایا. جب ملکہ سبا نے اس کو دیکھا, بڑا مشورہ کیا اپنے اراکین سے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے, ہم طاقت میں ہیں, سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے. بلکہ سبا سمجھدار تھی, اس نے کہا کہ میں سب سے پہلے ان کو ہدیہ بھیجوں, میں دیکھتی ہوں کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کا نظریہ کیا ہے. ہدیہ بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے واپس بھیج دیا کہ مجھے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں. وہ سمجھ گئی کہ عام آدمی نہیں ہے. تو ادھر بلکہ سبا نے فیصلے کیا ایمان قبول کرنے کا, سلیمان علیہ السلام کی ہاتھ پہ پیر کرنے کا. وہاں سے وہ چل پڑے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مزہ تب ہے کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا مال یہاں پہنچنا چاہیے. تو آپ کے ایک صحابی یعنی آپ کے ماننے والے عاصم بن برقیہ, انہوں نے ہوتا علم والے تھے, اللہ نے علم عطا کر رکھا تھا, علم کی برکت سے انہوں نے ان کا جو بحال تھا تخت وہ پہلے پہنچا دیا. اب ملکہ سبا جب پہنچی تو وہ بڑی متاثر ہوئی کہ میرا محل, میرا تخت تو یہاں موجود ہے پہلے سے. اس لیے اور زیادہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقانیت پیدا کی سمجھایا تھا اس میں اور تقویت پہنچی اور وہ مطیع اور فرما بردار ہو گئی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں, ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ علم کی قوت کیا ہے, زیادہ ہے. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جنات بھی تھے, وہ بہت سارے کام جنات سے کروائے, تعمیرات کا بہت سارا کام جنات سے کرواتے, لیکن جو علم کی طاقت ہے وہ جنات سے بھی کیا ہے آگے. جنات بھی کیا ہے اس کے سامنے.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات سمجھا دی کہ بھئی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہ آپ کو اگر جب بھی کسی خطبہ کا آغاز کریں یہ سبق بھی ہے کہ اللہ کی تعریف ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو، درود و سلام ہو، وہاں سے خطبے کا آغاز ہونا چاہیے. اور انسان کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ صرف برکت ہوتی ہے. انسان کو اللہ برکتوں سے نوازتا ہے، وہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ اس کو باعث برکت بنا دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق